بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 54۔ انسان میں سچی طلب کامیابی کی گارنٹی۔ ایک ڈاکو تھا، اس کا کام ہی ڈاکہ ڈالنا تھا، اور ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کو ایک زمانے کے بعد اس پر بڑھاپا آ گیا۔ اس زمانے میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو کسی اور طریقے سے ڈاکہ ڈالیں۔ اس نے صوفیانہ طور طریقے اختیار کر لیا۔ ایک بڑا کرتا پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی اور ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور مسجد کے کونے میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور عبادت اور ذکر و وظائف شروع کر دیے، اور ہر وقت مسجد ہی میں رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، اس لیے لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے اور اس کو اللہ والا سمجھ کر تحفے اور ہدیے دینے لگے، اور اس طرح اس نے روپیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیا، گویا کہ ایک دوسرے انداز کا ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ الغرض جب اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے پاس دو آدمی آئے جو اللہ کو اور اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی اور بیعت ہو کر اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، وقتاً فوقتاً اصلاحی سوالات بھی کرتے۔ اس پیر کو تو کچھ آتا جاتا نہ تھا، لیکن وہ اللہ والوں کی کچھ کتابیں دیکھ کر اصلاحی نسخے ان کو بتا دیا کرتا، اور وہ آدمی اس کو بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہ دونوں ولایت سے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے، حتیٰ کہ صاحب کشف و کرامات بن گئے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس بزرگ کی برکت سے یہ مقام عطا کیا، تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ ان دونوں نے مراقبے میں بیٹھ کر اپنے شیخ کا مرتبہ دیکھنا چاہا، تو بہت دیکھنے کے بعد بھی ان کو دور دور تک اپنے شیخ کا کوئی مقام نظر نہ آیا۔ جب کوئی مقام تھا ہی نہیں تو کہاں سے نظر آتا؟ بالآخر وہ دونوں شیخ سے بدظن ہونے کے بجائے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے شیخ بہت ہی اونچے مقام پر ہیں اور وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر فیصلہ کیا کہ چلو شیخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کا مقام جاننے کے لیے مراقبے میں بیٹھ گئے، لیکن بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کر لیں؟ ہم سے نہ ہو سکا کیونکہ ہماری پہنچ وہاں نہیں ہے، اس لیے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو رونے لگا، اور روتے روتے اس کی ہنچیاں بند گئی اور کہنے لگا کہ بھائی، میرا کوئی مقام در حقیقت ہے ہی نہیں، میں تو اصل میں ڈاکو تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے جب یہ کام نہ ہو سکا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کی ہی نیت سے یہ ڈھونگ رچا ہے، اور تم میری وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں پائے ہو، بلکہ تمہاری نیت کے اخلاص اور سچی طلب کی وجہ سے تم کو یہ بلند مقام ملا ہے۔ ان مریدین نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی کہ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا وہ خود ہی محروم رہے، لہذا اس سے بھی نواز دیجیے۔ تو اللہ نے ان کی دعا سے اسے بھی قبول کر لیا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ڈاکو کی صحبت میں رہ کر اپنی نیت کی اصلاح کی وجہ سے بلندی پا سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگ دینی ماحول میں رہ کر اپنی اخلاص نیت سے بلندی نہیں پا سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے ضرور مرتبہ پا سکتے ہیں۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ سے انسان کو اپنی منزل ضرور ملتی ہے، چاہے شیخ جیسا بھی ہو، لیکن اگر اخلاص نہیں تو بہت بڑے شیخ کے پاس جا کر بھی محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔